جب اللہ تہجد کی نماز قبول کرتا ہے تو یہ چار بڑی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ والو، یہ نشانیاں صرف نصیب والوں کو نظر آتی ہیں کہ نماز تہجد اللہ نے قبول فرما لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چار ایسی نشانیاں بتاؤں گی۔ اگر یہ چار نشانیاں آپ کو تہجد کی نماز ادا کرتے وقت نظر آتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم آپ پر شامل حال ہے۔ آپ کا اٹھنا، تہجد کی نماز ادا کرنا، عبادت الہی بجا لانا اور اس کی بارگاہ میں سر مسجود ہونا اس کو قبول ہے، اس کو پسند ہے، وہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ اللہ والو، بہت سارے لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ بہت ساری میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اپنا گرم بستر چھوڑتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، مصلی بچھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر مسجود ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کسی گوشے میں ان کے یہ خیال ضرور رہتا ہے کہ میں جو نماز تہجد ادا کرتی ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر مسجود ہوتی ہوں، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نیند قربان کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتی ہوں، کیا میری یہ نماز تہجد، میری یہ عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال دل میں کہیں نہ کہیں ضرور پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ایک ہی سوال بار بار پوچھا ہے کہ ہماری نماز تہجد کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو آج کی یہ ویڈیو میں چار ایسی نشانیاں بتاؤں گی۔ اگر یہ چار نشانیاں آپ کو نماز تہجد ادا کرتے وقت نظر آتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم آپ کے شامل حال ہے، اور آپ کا اٹھنا اور نماز تہجد ادا کرنا، عبادت الہی بجا لانا اور اس کی بارگاہ میں سر مسجود ہونا اس کو قبول ہے، اسے پسند ہے، وہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ تو وہ چار نشانیاں کون سی ہیں جو آپ کو تہجد کی نماز پڑھتے وقت نظر آئیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی نماز اللہ کو پسند ہے؟ یہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا۔ بہت سارے معلوماتی اور آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو ساری زندگی آپ کی بہت زیادہ کام آئے گی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عبادات قبول ہوتی ہیں تو اس کی نشانیاں کیا ہیں، آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اللہ والو، تہجد کی نماز کی قبولیت کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق ملنا۔ اللہ والو، کسی بھی شخص کو نیک کام کرنے کا جو موقع ملتا ہے وہ محض ایک اتفاق نہیں ہوتا اور نہ وہ کوئی اس کا اپنا کمال ہوتا ہے۔ جس بندے کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت کا موقع ملتا ہے، تہجد کا موقع ملتا ہے اور نیک اعمال کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام اور توفیق ہوا کرتی ہے۔ یہ کسی بھی بندے کا اپنا کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جن لوگوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، ان لوگوں کو نیک کام کرنے کی راہ دکھاتا ہے اور ان کے لیے نیک کام کرنے میں راہ ہموار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت خود ان کی مدد فرماتا ہے، انہیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو، اب دیکھیں، دنیا میں کروڑوں لوگ بستے ہیں
लेकिन नमाज तहज्जुद की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। कोई कोई है जो अपनी नींदें कुर्बान करता है, तहज्जुद के वक्त उठता है, अल्लाह के सामने सरबसजूद होता है। जब सारा जमाना सो रहा होता है तो वो अपनी थकावट को भूल के, वो ये नहीं देखता कि मैं थका हुआ हूँ, वो उठता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई तौफीक है और बड़ी निशानी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम नवाजी है। जो लोग नमाज तहज्जुद अदा करते हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो खुश नसीब हैं, खुश किस्मत हैं। वो समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं कि वो अल्लाह के सामने सरबसजूद हों। अल्लाह वालों, सबसे अहम बात जो बेहद जरूरी है, जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको तौफीक दे नेक अमाल करने की, इबादत की, तहज्जुद की, नमाज की, तो उन लोगों को चाहिए कि अपने रिज़्क को, अपनी रोजी को पाक कर लें, अपनी कमाई को हलाल रखें, अपनी कमाई को तैयब ताहिर रखें। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं मस्तजाब दावत बन जाऊं। यानी मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं कोई भी दुआ मांगू तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी दुआ को रद्द ना करें, मेरी दुआओं को कबूल फरमाएं। आज हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि मैं दुआ करूं और मेरी दुआ कबूल हो जाए। मैं तहज्जुद अदा करूं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी तहज्जुद को कबूल फरमाए। मैं दीगर इबादत करूं तो मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादत कबूल हों तो सुनिए, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमाएं, करम नवाजी फरमाएं, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मुस्तजाबे दावत बना दे, मेरी दुआएं कबूल फरमाए, मेरी कोई दुआ रद्द ना हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साद इब्ने अबी वक्कास, अपने खाने को पाक करो। अल्लाह की कसम, जब कोई शख्स हराम का लुकमा पेट में डालता है तो 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका कोई भी अमल कबूल नहीं करता। और फरमाया, साद, जिसका बदन हराम से पला उसका बदला सिवाय जहन्नुम के और कुछ भी नहीं है। तो गौर करें कि आपकी कमाई हलाल है या हराम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, एक वक्त, एक जमाना ऐसा भी आएगा जिसमें इंसान बिल्कुल बेपरवाह हो जाएगा कि उसकी कमाई हलाल है या हराम है। वो इस चीज की तरफ तवज्जो ही नहीं देगा। वो कहेगा कि बस माल आना चाहिए जिस तरफ से भी हो। इस चीज की वो बिल्कुल परवाह नहीं करेगा हराम है या हलाल है। तो अल्लाह वालों, तवज्जो करें कि क्या मैं और आप इसमें शामिल तो नहीं हैं? क्या हमारा रब हमसे नाराज तो नहीं है जो हम कमा रहे हैं? पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी ना करें। दूसरी बात, अपनी कमाई को हलाल रखें। तीसरी निशानी तहज्जुद की कबूलियत की, जब आप नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हों तो आपको तहज्जुद अदा करते हुए लज्जत महसूस हो, रूहानियत महसूस हो, आपको दिली सुकून मिले। याद रखें, इबादत में लज्जत, नमाज तहज्जुद में लज्जत हर बंदे को नसीब नहीं होती। हजरत ईसा रूहुल्लाह नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस तरह मरीज को खाना खाने में लज्जत महसूस नहीं होती, उस आप किसी मरीज को मीठी चीज खाने को दो तो वो कहता है कि मुझे कड़वी लग रही है, मुझे जायका नहीं आ रहा। तो आप फरमाते हैं कि जैसे किसी मरीज को खाना खाते हुए लज्जत महसूस नहीं होती, इसी तरह दुनियादार को इबादत में लज्जत महसूस नहीं होती। जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत हो वहां फिर इबादत में लज्जत नहीं रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस्लाह के लिए क्या खूब दुआ फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक।
اے اللہ تو اپنا ذکر، اپنی عبادت، اپنا شکر اچھی طرح کرنے میں میری مدد فرما، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور بالخصوص تہجد کی نماز میں لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دلی سکون ملے تو میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان رکھتی ہوں، آپ اس فرمان کو سامنے رکھ کر کبھی نماز تہجد ادا تو کریں۔ آپ کو اگر روحانیت نہ ملے تو کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ککھ دا سواد نہ مشری اندر، میں کھنڈا می چک ٹھٹیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت اپنی شان کریمی کے مطابق مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور نماز تہجد ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی اس ادا کو دیکھ کر اپنی شان کریمی کے مطابق مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ والو تیسری بڑی نشانی تہجد کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کریں، اور کسی دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ کی تہجد کی نماز رہ جائے تو آپ کو ٹینشن ہو، آپ کو پریشانی محسوس ہو، آپ کو اندر سے ایسے محسوس ہو جیسے آج میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اندر ہی اندر آپ کا ضمیر آپ کو آوازیں دے رہا ہو اور آپ کو افسوس ہو رہا ہو کہ آج میری تہجد کی نماز رہ گئی ہے، تو پھر ایسے شخص کو مبارک ہو کہ اللہ کو پسند ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں، نماز تہجد ادا کریں۔ اللہ والو ایسے شخص کو اللہ رب العزت بے حد پسند فرماتے ہیں۔ اگر یہ نشانیاں آپ میں موجود ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات، آپ کا انداز رب کو پسند ہے اور رب چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے سربسجود ہوں۔ چوتھی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق ملنا۔ ایسا نہ ہو کہ چند دن نماز پڑھی، جیسے رمضان میں، شب معراج میں، شب برات میں ہم رات کو عبادات میں گزار دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ اس طرح نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ روزانہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ایسے مستقل مزاجی کے ساتھ جب روزانہ پڑھو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو وہ عمل بڑا پسند ہے جس میں مداومت ہو جائے، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی ہو، یعنی وہ عمل جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ آپ تہجد کے 12 نفل نہیں پڑھ سکتے، 2 ہی پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، لیکن پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ جن لوگوں کو روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ تہجد کی توفیق ملی ہوئی ہے، وہ سمجھ جائیں کہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے ان پر، ان کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اللہ والو آخر میں ایک بات ضرور آپ کو کہوں گی کہ قبولیت کا حقیقی علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کس کی عبادت قبول ہے اور کس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے دستک دینا۔ اللہ والو آپ سکول میں بھی جاتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو پاس ہو ہی جاتے ہیں نا، آپ روزانہ حاضری لگواتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، تو اللہ والو اسی طرح آپ اپنی ٹائم کے ساتھ حاضری دیتے رہا کریں، پھر انشاءاللہ تعالی کبھی نہ کبھی تو پاس ہوں گے نا، کبھی نہ کبھی تو اس کی رحمت آپ پر ہوگی نا۔ اللہ والو اللہ کو جو ادائیں پسند ہیں ان اداؤں پر عمل کریں،
ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहद रिज्क से नवाज दे, आपको परेशानियों से बचा ले। अगर आपको तहज्जुद की इन 4 निशानियां जाहिर होती हैं तो आप यकीन करें कि आपके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज पूरा होगा, फिर चाहे वो बच्चियों के रिश्तों की वजह से हो, बेटों की नौकरियां हों, घर के मसाइल हों, रिज़्क और कारोबार की तंगी हो। जैसे ही आप अपने रब से दुआ करेंगे, आपका रब आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये निशानियां नसीब वालों को नजर आती हैं, हर किसी को ये निशानियां नजर नहीं आती। जब आप एक नमाज पढ़ें और दूसरी नमाज के लिए आपका दिल करे तो आपकी पिछली नमाज